إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل بعدما علم رواه الترمذی۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، امن جیسی دولت سے نوازا، ہدایت جیسی دولت سے نوازا، صحت جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے موسم گرما کی تعطیلات اور ہمارے بچے۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ اب انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد، 1.5 ہفتے کے بعد ہمارے بچے مکمل طور پر اسکول کی چھٹیوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ یوں تو اس وقت کالج کے بچیاں چھٹی میں ہیں، لیکن اسکول کے طلباء کو ابھی گرمی کی تعطیلات نہیں ہوئی ہیں۔ آنے والے دن 24 اپریل کو انشاءاللہ ہمارے بچے اسکولوں سے چھٹی حاصل کر لینے والے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہمارے بچے عام طور پر جب کبھی چھٹی مل جاتی ہے تو پہلے شروع کا 1 ہفتہ ہمارے بچے کھیلنے کودنے میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارے بچے اپنی نانی کے پاس، دادی کے پاس، آنٹی کے پاس، خالہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کو جانے کا حق ہے، جانا چاہیے۔ اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اس سے ان کو ریلیکس ملتا ہے، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، اس سے وہ پھر دوبارہ ریچارج ہوتے ہیں۔ یعنی پڑھائی کا جو بوجھ ان کو تھا، ایگزام کا جو برڈن کو فیل ہوتا تھا، اب ذرا ایگزام سے فری ہیں، پڑھائی سے فری ہیں، تو ان کو ریچارج کرنے کے لیے، پھر دوبارہ ان کو ایکٹیو بنانے کے لیے ایک لمبا وقفہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اتنا لمبا وقفہ ان بچوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان بچوں کو، نوجوانوں کو، جو کہ ان کا ٹائم ایک لمبا، کسی کو 2 مہینے، کسی کو 1.5 مہینہ، کسی کو 1.25 مہینہ، کسی کو 2.5 مہینہ، اس طرح لمبی چھٹیاں مل رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ایک ترتیب بنائیں اور ان کے لیے ایک سہولت ہم فراہم کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا ٹائم، ہمارے بچوں کی تعطیلات، ہمارے بچوں کی چھٹیاں یعنی فائدہ مند گزر سکتی ہیں۔
فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو اسی پس منظر کو رکھتے ہوئے آج ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ان گرما کی چھٹیوں میں ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچے خود سے کوئی پروڈکٹیو کام کریں گے؟ کوئی نہیں سکتا ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو خود بخود سیکھنے لگ جائیں گے؟ کوئی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی آج ہمارے بچوں کے نیچر میں یا نیو جنریشن کے نیچر میں اچھی چیز کو خود سے چوائس کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ مان لو آپ کے اور میرے بچوں کے سامنے ایک طرف چاکلیٹ ہے، ایک طرف بادام ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے ہمارے کیا لینے والے ہیں۔ بادام کو دیکھتا بھی نہیں بچہ ہمارا، صرف چاکلیٹ ہی لیتا ہے ہمارا بچہ۔ اگر ایک طرف جو ہے کوئی کولڈ ڈرنک رکھیں اور ایک طرف دودھ رکھیں تو دودھ کو چوائس کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جس کولڈ ڈرنک جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے اس کو لال پیلا ہرا جیسا بھی رہتا نا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، بس آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھی کولڈ ڈرنک لال پیلا ہرا پیلا جو بھی ہوتا ہے نا، وہ اسی کو چوائس کرتے، دودھ پکڑتے بھی نہیں، اس کو دیکھتے بھی نہیں۔ ایک طرف سموسہ ہے اور ایک طرف ادھر جو ہے سیب رکھا ہوا ہے، تو بچے ہمارے سموسہ اٹھا لیں گے، سیب نہیں اٹھاتے ہیں، ادھر سے پکڑتے بھی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کے فطرت میں فائدہ پہنچانے والی چیز کو ایکسپٹ کرنا، اس کو لے لینا، خود سے اس کو جو ہے مطلب اس کو ایکسپٹ کر کے اس کو یوز کرنا، یہ ان کی فطرت میں فی الوقت نہیں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ ساری کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تم جاؤ، تم کیا کرتے کر لو۔ تو یہ صرف سموسے کھانے والے ہیں، یہ صرف کولڈ ڈرنک پینے والے ہیں، یہ صرف چاکلیٹ کھانے والے ہیں، یہ صرف آئس کریم کھانے والے ہیں۔ ان کے سامنے سیب رہیں گے، ان کے سامنے آم رہیں گے، ان کے سامنے جام رہیں گے، ان کے سامنے دودھ رہے گا، ان کے سامنے شہد رہے گی، ہاتھ بھی نہیں لگائیں ان کو۔ یہ سائیکولوجی، یہ نفسیات ہماری جنریشن کی بنتے جا رہی ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر ہم ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے، ڈیفینیٹلی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے تم ایک سموسہ کھا لو، لیکن نیکسٹ ٹائم اپنے کو 2 ٹائم اپنے کو سیب کھانا ہے، اس کنڈیشن پہ آپ کو ہم سموسہ دے رہے ہیں۔ اس مرتبہ ایک چاکلیٹ کھا لو، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ کو جو ہے یعنی آپ کو 2 موز کھانا ہے، آپ کو کنڈیشن ہم لگانے والے ہیں۔ اگر اس طرح ترتیب کے ساتھ، اگر ہم پلاننگ کے ساتھ اپنے بچوں کو اگر ہم تربیت کریں گے چھٹیوں کے دنوں میں، تو انشاءاللہ یہ چھٹیاں رحمت بن سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اب ان چھٹیوں کے اندر ہمارے بچے سال بھر دنیا کی تعلیم پڑھتے رہے، اکیڈمک پڑھتے رہے، میتھس پڑھتے رہے، سائنس پڑھتے رہے، سوشل پڑھتے رہے، انگلش پڑھتے رہے، تمل اور تیلگو پڑھتے رہے، اور جو ہے اور الگ لینگویج پڑھتے رہے۔ اب یہ جو اکیڈمک جو ان کو پڑھایا گیا نا، اس اکیڈمک جو ان کو پڑھایا گیا، یہ اکیڈمک ایک اچھا پروفیشن بنا سکتا ہے، اچھا انسان نہیں بنا رہا ہے۔ آج سائنس، میتھس، سوشل جو بھی اکیڈمک پڑھ رہا ہے نا، ایک اچھا پروفیشن بناتا ہے اس کو۔ ڈاکٹر پرفیکٹ بنا سکتا ہے، لائر پرفیکٹ بنا سکتا ہے، اور وہ تاجر پرفیکٹ بنا سکتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر پرفیکٹ بنا سکتا ہے، لیکن اچھا انسان بنانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مشین کی طرح پرفیکٹ یہ آپریشن کر سکتا ہے، لیکن انسان جو دل ہمدردی کا نا اس کے پاس نہیں رہتا ہے۔ مشین کی طرح کام کرے گا، وہ پرفیکٹ کام کرے گا، لیکن ایک انسان کے پاس ہمدردی ہے، محبت ہے، نرمی ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، تعلقات ہے، مدد ہے، ہیلپنگ نیچر ہے، وہ وہاں پیدا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس سلیبس میں وہ چیز کہیں بھی ایڈ نہیں کی گئی۔ اگر اس سلیبس میں ایڈ ہے بھی، اکیڈمک میں ہمدردی، محبت، تعلقات، مدد کرنا اور ریسپیکٹ دینا اگر ایڈ ہے بھی، تو وہ یعنی کیسا ہے معلوم؟ اب ایک آدمی مان لو فار ایگزامپل امریکہ سے آتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں رہتا ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے حیدرآباد دیکھنا ہے، حیدرآباد دیکھنا ہے۔
اب آپ اس کو لے کر نکلتے ہیں حیدرآباد، مکہ مسجد لے کر گئے، وہاں مکہ مسجد سامنے سے گزرے، چار مینار سامنے سے گزرے، پھر چومنہ کے پاس گئے، وہاں سے جو ہے پھر وہ زو پارک کے پاس چلے گئے، زو پارک کے سامنے سے پھر ادھر جو ہے یعنی لائبریری کو آگے یونیورسٹی کے گھما پھرا کے لا کے پھر یہاں پر لا کے چھوڑ دیا آپ، اور آپ بولے کہ بھائی میں حیدرآباد پورا دکھا دیا آپ کو، تو کیا اس کو سمجھ میں آتا؟ سامنے سے گزر کے چلے گئے تو کیا مکہ مسجد کی ہسٹری سمجھ میں آتی؟ سامنے سے گزر کے چلے گئے تو چار مینار کے بارے میں سمجھ میں آتا؟ سامنے سے گزر گئے تو کیا وہ زو پارک سمجھ میں آتا؟ نہیں، وہاں رک کے اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ میں آتا، گزر جانے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سلیبس کے اندر بھی اخلاق کی باتیں ہیں، لیکن گزر جا رہے ہیں، ٹیچر اخلاق کی بات پر رک کے سمجھانے کا نہیں ان کے پاس۔ بھائی یہ لیسن میں ماں باپ کی اہمیت بارے میں بتایا جا رہا ہے، ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں، اس کو ماں باپ کے بارے میں کوئی کہانی ادھر کی من گھڑت کہانی تھی، کہانی گزار کے آگے بڑھ جاتا، رک کے ماں باپ کے بارے میں سمجھانے کا اس میں سسٹم نہیں ہے، رک کے بھائی بہن کے بارے میں سمجھانے کا سسٹم نہیں ہے، رک کے بڑوں کا عزت کیسی ہوتی سمجھانے کا سسٹم نہیں ہے، گزارنے کا سسٹم ہے۔ اسی لیے ہمارا بچہ کے جی سے پی جی تک جاتا ہے، لیکن اس پاس بچے کے پاس اخلاق کریٹ نہیں ہوتے، کیوں؟ گزارا جاتا ہے اخلاق کے پاس سے، گزارا جاتا ہے اس کو اخلاق کے پاس سے۔ اب اگر اسی سسٹم پہ ہمارے بچے آگے بڑھتے گئے تو وہ پروفیشنلی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس رشتہ داری، محبت، الفت، عزت، احسان وہ نہیں آتا اس کے پاس۔ اب کیا کرنا؟ شکایت کر کے بیٹھنا نہیں۔ اگر ہم شکایت کرتے لگے کیا ملنے والا؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے، چلو اب یہ شکایت چھوڑ دو، اب ہم ان کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ، اکیڈمک اسکول والے دے رہے ہیں، ہم ان کو اخلاق سکھائیں گے انشاءاللہ، ان کو انسان بنائیں گے انشاءاللہ، ان کے اندر ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں گے، ان کے اندر حیا پیدا کریں گے، ان کے شرم پیدا کریں گے، ان کے اندر عزت پیدا کریں گے، ان کے اندر ہیلپنگ نیچر پیدا کریں گے۔ یہ اب ہمیں پیدا کرنا ہے، اور یہ پیدا کرنے کا سسٹم مسجد کے اندر، مکتب کے اندر چل رہا ہے۔ لیکن مولوی صاحب ہمارے پورے بچے مکتب میں نہیں آتے۔ مولوی صاحب ہاں بالکل صحیح بات ہے، بچے مکتب میں نہیں آتے، کیوں؟ ہم ان کو بھیجتے بھی نہیں۔ اور مکتب میں بچہ کب آتا؟ 10 سال کے اندر ہے تو جاتا، 12 سال ہوتی نہیں، میں بڑا ہو گیا، اب 12 سال کا بچہ میں بڑا ہوا، اب مکتب مسجد میں نہیں آتا، ہم یہی چھوٹے بچے رہتے ہیں وہاں پر، میں کیسا بیٹھوں وہاں پر؟ واو! تو یہ بچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چھوٹے بچوں کے بیچ میں بیٹھنے کو شرماتا ہے، نہیں آنا، نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایسے موقع پہ اب گرمی کا موسم آ رہا ہے، بچے فری ہوتے جا رہے ہیں، اسکول کے، ہائی اسکول کے، کالج کے بچے فری ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک سب سے ایک انوکھا اچھا انداز سمر اسلامک کیمپ کی شکل میں آپ رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ سمر اسلامک کیمپ کی شکل میں آپ ایک تربیت کا سسٹم بنا سکتے، اور یہ اگر سسٹم اگر ہم بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں بھی یہ بات لوگ سنیں گے ان کو آئیڈیا ملیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اگر آپ ہمارے بچے یعنی 7 سال سے لے کر 10-11 سال کے بچے اگر ہمارے جا رہے ہیں، 5 سے لے کر 11 سال کے بچے جا رہے ہیں، تو ان کو یاد دلانے کی چیزیں رکھنا رہتا، حدیث یاد کرو بیٹا، دعا یاد کرو بیٹا، آداب یاد کرو بیٹا، اخلاق یاد کرنے والی چیزیں ان کو دینا رہتا ہے، مطلب میموری کرنے والی چیزیں اس کو دینا رہتا ہے۔ اگر ہمارے بچے 12 سال کراس کر گئے، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17، 18 سال کے بچے آ رہے ہیں، تو یاد کرنے کا برڈن نہیں ڈالنا ان کو، سمجھانا ان کو، بیٹا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، فرشتوں کا عقیدہ یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تقدیر کیا ہے، انبیاء کیا ہیں، کتابیں کیا ہیں، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، فرشتے کیا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا، اور حالات کے حساب سے ان کو کمپیر کر کے سمجھانا پڑتا۔ جو بھی عقیدہ سکھا رہے ہیں ان کو ان کی لائف سے کنیکٹ کرنا پڑتا، زندگی سے کنیکٹ کریں گے تو یاد رہتا، اگر کنیکٹ نہیں کرے سمجھے تو یاد نہیں رہتا، سب بھول جاتے لوگ۔ سیرت کو کنیکٹ کرنا زندگی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 واقعات سنیں گے ہم انشاءاللہ، 10 واقعہ کے ہر واقعے کو زندگی سے کنیکٹ کر کے سمجھائیں گے ان کو انشاءاللہ۔
کیسے کرنٹ کریں گے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بیٹا، اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ اللہ کا رسول جا رہے ہیں، تو وہاں پر اونٹ کا جو ہے ریسورس یوز کر رہے ہیں، اونٹ کا سہارا لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک گائیڈ کو لے رہے ہیں، وہ گائیڈ کون؟ غیر مسلم گائیڈ ہے۔ تو جب ہم مکہ سے مدینہ جانا چاہ رہے ہیں اور عام راستے سے نہیں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی اور راستے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس راستے سے واقف آدمی کو لینا ہے۔ اللہ کے رسول غیر مسلم کو وہاں پر ہیلپ لیا اللہ کے رسول نے۔ اگر آپ بڑے کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس پروجیکٹ پہ ہیلپ کرنے والے مسلمان نہیں مل رہے ہیں، غیر مسلم سے ہیلپ لو، آپ ان سے پڑھو۔ آپ کے کالج میں غیر مسلم پروفیسر ہے، ایکسپرٹ ہے، اسے ہیلپ لو، آپ اسے پڑھو، اچھا ڈیپ پہ پڑھو آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو ہے یعنی مدینہ جا رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق اپنے ساتھ مال لے کر جا رہے ہیں، توشہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھریلا راستہ ہے، مشکل بھرا راستہ ہے، تو آپ جب بھی اپنی کسی پروجیکٹ پر کام کرنے جائیں گے تو مشکلات آنے والے ہیں آپ کو۔ بڑے تاجر بننا چاہ رہے ہیں، مشکلات آنے والے ہیں۔ بڑے ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، مشکلات آنے والے ہیں۔ بڑے کاروباری بننا چاہ رہے ہیں، مشکلات آنے والے ہیں۔ بڑے لائر بننا چاہ رہے ہیں، مشکلات آنے والے ہیں۔ آپ زندگی میں کوئی بھی بڑا کام کرو گے تو مشکلات آنے والے ہیں۔ یہ مائنڈ بٹھانا ہے سیرت کے ذریعے۔ اور یاد رکھو، آپ کتنے بھی نیک رہیں گے، لوگ آپ کے مخالف کرنے والے ہیں، لوگ آپ کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول اس سے بڑے نیک اور کون ہو سکتے تھے، لیکن ان کو بدنام کر رہے لوگ، ان کے جان لینے کے لیے پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی نبی کسی کا نقصان کرے نہیں، نبی کسی کو دھوکہ دیے نہیں، نبی کسی کی جان لیے نہیں، نبی کسی قتل کرے نہیں، نبی کسی کے پیسے ڈبائے نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا بھائی، پھر کیوں جان لینا چاہ رہے لوگ؟ تو آپ کتنے بھی نیک رہو، کتنے بھی اچھے رہو، دنیا آپ کو نقصان پہنچا سکتی، یہ مان کے چلو۔ اور نقصان پہنچانا چاہ رہی تو آپ کا مائنڈ بھی ہوشیار ہے نا، کون نقصان پہنچانا چاہتا، کب نقصان پہنچانا چاہتا، کیوں نقصان پہنچانا چاہتا، نقصان سے کیسے بچنا، اللہ کے رسول پلان ڈالے۔ اور یہ اللہ کے رسول یہ کون آتا دیکھ لے تو میں مکہ میں رہتا ہوں، نہیں وہ اللہ کے رسول، اللہ نے کہا نہیں یہاں سے نکل جاؤ، نکل جانا پڑا اللہ کے رسول کو۔ اللہ چاہا تو نبی کو مکے میں رکھ کر فرشتوں کو بھیج کے آپ کی حفاظت کر سکتا تھا، جو قتل کرنے آئے تھے فرشتوں کے ذریعے ان پر پتھر پھینک کر ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کو یہاں سے نکلو۔ کیوں؟ اگر ہر ٹائم پہ اللہ فرشتوں کو بھیج کر ہیلپ کرتا نا تو ہم نبی کو اپنے لیے ماڈل نہیں بنا سکتے تھے۔ ارے بھائی نبی کو اللہ فرشتے ہیلپ کرے، ہماری کون ہیلپ کرنے والا؟ نبی ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکتے۔ ہر قدم پہ فرشتے آ کے اگر نبی کو پروٹیکٹ کرتے تو ہم بولتے تھے بھئی اللہ نبی کو فرشتوں سے بچا لیا، ہمیں تو ایسا نہیں کرتا نا بھائی، تو نبی الگ ہم الگ، نبی کہاں ہم کہاں، وہ راستے پہ نہیں چل سکتے۔ نبی اس لیے چلے فرشتے ساتھ ساتھ تھے ان کے، نبی اس لیے ایسا کرے کہ فرشتے پروٹیکٹ کرتے، ہماری کون پروٹیکٹ کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس طرح نبی ہمارے لیے ماڈل نہیں بنتے تھے، اسی لیے اللہ نے سکھایا۔ تو آج کے بڑوں بچوں کو ہمیں لاجیکلی سمجھانے کی ضرورت پڑتی، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر آپ اس مسجد کے اندر ایک سمر کیمپ منعقد کریں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اس علاقے کے، گلی کے، محلے کے بچوں کے لیے، ماشاءاللہ، جس میں ہم سب سے اخلاق سکھائیں گے، اور اخلاق میں حیاداری۔ آج ہم کو بے حیا ہمارے بچے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، شرم نام کی چیز کم ہوتی جا رہی، کیوں؟ فون ان کو بے شرم بناتے جا رہا۔ حیاداری سکھانا، صرف سنا کے چھوڑنا نہیں، ان کے مائنڈ میں بٹھانا۔ حیا کے بارے میں لیسن پڑھانے کے بعد ان کا پھر دوبارہ وہ خود جو ہے سیلف چیک لسٹ بنا رہے ہیں، اس کو کیا کہا جا رہا ہے۔ حیا کا لیسن میں نے پڑھانے کے بعد اس کے آخر میں، کلاس کے آخر میں اس کے سامنے ایک کوشچن آ رہا ہے۔ مان لو اگر اس چھٹی کے اندر آپ کے گھر میں آپ کے خالہ کی بیٹی، آپ کے ماما کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی گھر میں آئی ہوئی ہیں، کیا آپ ان سے مذاق کرتے رہیں گے یا پردہ کر کے رہیں گے؟ آپ کوشچن ہے اس کے سامنے، انہیں سوچنا، ہاں پھپھو کی بیٹی آئے گی چھٹی میں، خالہ کے بیٹی جو ہے ماما کے بیٹی آئے گی بڑی، تو کیا مجھے مذاق کرنا چاہیے اس سے؟ کیا بے تکلفوں کی بات کرنا یا پردہ کرنا؟ کوشچن ہے۔ اگر ان چھٹیوں میں اگر شادی کا جو ہے جانا پڑے، ولیمے کے اندر، نکاح کے اندر، آپ کے بہت ساری جو ہے رشتہ دار آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو اندر جانا پڑے گا، تو سب کو دیکھیں گے یا نظر نیچے دیکھیں گے آپ؟
नजर नीचे रखेंगे या सबको देखेंगे आप? आपके घर में फंक्शन हो रहा, बहुत सारी खवातीन आए, लेडीज आए, औरतें आए, आप सबसे बेतकल्लुफ होकर बेपर्दा होकर बात करेंगे या निगाह नीचे रख के जरूरत पड़ने पर बात करें फिर वापस आ जाएंगे? क्लास में आपके साथ कोई बच्ची आपसे बात करना चाहती, आप भी मुस्कुरा कर बात करेंगे या पर्दा करके छोड़ देंगे आप उसको? कोई बच्ची आपसे बार बार नोट्स मांग रही है, आपसे करीब होना चाहती है, तो क्या आप उससे मुस्कुरा कर बात करेंगे या पर्दा करेंगे आप उससे? इवैल्यूएशन आज के बच्चों को करना है, पढ़ाने के मेथड को चेंज करना है, समझाने के मेथड को चेंज करना है, और ये मेथड ये समर कैंप में हम रख सकते हैं इंशाअल्लाह। हर चीज में, अकीदे में है, सीरत में, फिक़्ह के मसले मसाइल में है, समझा आप, आदाब में है, अखलाक में, हर चीज इनको इनके लेवल पर जहन के अंदर घुस के इनको समझाना मेरे दोस्त। क्यों? पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी कला है। सिर्फ सुना देना काफी नहीं, सिर्फ जो है पढ़ देना काफी नहीं, सिर्फ लेसन कंप्लीट करना काफी नहीं, उसको उनके जहनों में घोल के डालना पड़ता, तब चलकर बच्चे हमारे बदल सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ये काम समर कैंप पे किया जा सकता है। अखलाक, आदाब, दुआएं, हदीसें, सीरत और अकीदा, फिक़्ह और अंबिया कराम के किस्से, साहबा कराम के किस्से, ये सब समर कैंप पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं कि पूरा महीना भर, नहीं, पूरा महीना भर समर कैंप रखेंगे तो फेल हो जाता आप। बच्चे छोटे बच्चे हैं 20 दिन खलास, नौजवान हैं 10 दिन या 15 दिन बस खलास, पूरा 40 दिन समर कैंप। सॉरी दोस्त, आप जो है मतलब यानी बच्चों को आप सही गाइड करना आपको नहीं आ रहा, आपको साइकोलॉजी आपको वाकिफ नहीं है, इतना लंबा नहीं चल सकता समर कैंप। 10, 15, 20 खलास क्लोज। बड़े बच्चे 12 से 18 साल के 10 दिन खलास, और जो बीच वाले हैं 15 दिन खलास, और उधर आप छोटे हैं 20 दिन क्लोज। अब आपका समर कैंप कामयाब होता माशाअल्लाह। समर कैंप रख के बस छोड़ देंगे ऐसा नहीं मेरे दोस्त, आप एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं अपने बच्चों को। समर कैंप में ठीक है घंटा 2 घंटे बिजी हो गए, उसके बाद फिर घर में फिर वही मोल साहब, ये जनरेशन है, फिर घर में फिर दोबारा वही करते रहता उन्हें, समझे आप? तो यानी समर कैंप पे उसको होमवर्क दिया जाए, घर में बेटा ये करो ये करो ये करो ये करो, घर में वो काम करना है। पेपर आपके पास आता, बेटा क्या पेपर है जरा देखो, आप पेपर आप काम करने के चक्कर हो आप उसके साथ साथ हो सका तो आप स्पोकन इंग्लिश में आप जो है क्लास में लगाइए, आप उसको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं, हर जगह भेजना जरूरी नहीं। आज आप घर में जो है हॉल में जो है आप बिठाइए उसको, टेबल रखिए, चेयर रखिए और फोन उसका स्टैंड लगा के हाल में रखिए ताकि सब उसको देखते रहें, समझे आप? उसको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कराइए। अगर बच्चा मैथ्स में कमजोर है तो मैथ्स की क्लास आप लेते रहिए। अगर इन दिनों में अगर आपके मोहल्ले के आसपास अगर स्विमिंग पूल है तो आप वहां भी लेकर जाओ उनको। स्विमिंग सिखाना आज हमारे बच्चों को जरूरी है, तैरना भी सिखाना हमारे बच्चों को जरूरी है। अगर अल्लाह ने आपको और अच्छा रखा है और अच्छा माल दे रखा है तो एक 15-20 दिन घोड़सवारी कराइए, उनको पे कीजिए और घोड़सवारी कराइए बच्चों को। और अगर आपके बच्चे जो है यानी अगर आपकी बेटियां हैं, बड़े हुए हैं, तो इनको इस तालीम के साथ साथ तरबियत उमूर खानादारी भी सिखाइए। बच्ची मेरी 10th में है, बच्ची मेरी 1st ईयर में है, बच्ची मेरी 2nd ईयर में है, मेरे बच्ची को पकाने आना, मेरी बेटी को जो है यानी खाना बनाने आना, मेरी बेटी को सालन बनाने आना, मेरी बेटी को बिरयानी बनाने आना। क्यों? उमूरे खानादारी आज बहुत बहुत जरूरी है रिश्ते को मोहब्बत से लेकर चलने के लिए। सिर्फ कॉलेज के सर्टिफिकेट जिंदगी नहीं गुजर सकती, रिश्ता तय हो सकता। क्या करे? वो डिग्री करी बच्ची हमारी, अच्छा माशाल्लाह डिग्री करी आपकी बेटी, कौन सी में? जेनेटिक में डिग्री, वाह वंडरफुल जेनेटिक, वाह भाई जेनेटिक चूल्हे में आने वाला नहीं है समझे ना? ये जेनेटिक रिश्ता तय होने से पहले वाओ जेनेटिक में डिग्री करी, वंडरफुल माशाल्लाह, मुस्कुरा के रिश्ता आगे बढ़ता। लेकिन घर को लाने के बाद प्याज काटने आता नहीं आता, टमाटर काटने आता नहीं आता, नाश्ता बनाने आता नहीं आता, झाड़ू देने आता नहीं आता, कपड़े धोने आता नहीं आता, ये आना जरूरी। हाँ, अगर आपकी बच्ची ऐसी जगह जा रही जहां पर ऑलरेडी 2-3 नौकरानी काम करने वाले, ओके बहुत अच्छी बात है,
نہیں ملا تو ایسا گھر اگر نہیں ملا تو یا نکاح سے پہلے وہاں 2-3 گھر میں نوکرانے کام کرنے اور رہتے, نکاح ہوتی انہوں ہلو نکال دیتے, انہوں کام کرنے والے کو نکال دیتے انہوں, تب کیا کریں گے آپ؟ تو آگے آنے والے حالات میں کتنا بھی سکون والا ملنا ہوگا, لیکن آپ کو مشکل حالات میں مشکل حالات کو فیس کرنے کی تیاری کرانا ضروری دوست. مشکل حالات کو فیس کرنے کی تیاری کرانا ہماری ذمہ داری ہے. بچی کو سب آنا, ہمارے امور خانہ داری میں ہماری بچی ماہر بننا. کیوں؟ جتنے بھی طلاق کے مسئلے ہیں نا, وہ سرٹیفکیٹ نہ ہونے سے طلاق آج تک کہیں بھی نہیں ہوئی. میں طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ میری بیوی کے پاس ایم اے کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے, طلاق دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہوا. بی اے کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے, طلاق دے رہا ہوں, نہیں ہے. اس کو انگلش اسپوکن نہیں آ رہی, میں طلاق دے رہا ہوں, نہیں ہے. اس کو جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ بی ایڈ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. کیوں ہوتا؟ انہیں بہت گھمنڈی ہے مول صاحب, انہیں بہت باتیں نہیں سنتی مول صاحب, انہیں گھونی ہے مول صاحب, انہیں اندر رہتی مول صاحب, انہیں زبات نہیں سنتی مول صاحب, انہیں خدمت نہیں کرتی مول صاحب, انہیں سارے مسائل تربیت کے ہیں, تعلیم کے نہیں. آج مسائل تعلیم کے نہیں, تربیت کے ہیں. تو آج ہمیں بچوں کی تربیت کرنا ہے میرے دوست. یہ اچھا موقع ہے گرمی کے تعطیلات کا, گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آ کے پڑھ رہے نا, اس سے بہت کچھ چینجز آ سکتے. آج اگر چینجز نظر نہیں آئے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ سب کانشیس میں وہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگلے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال میں کہیں بھی وہ بات کلک ہوتی, عمل کرنا شروع کرتے ہیں وہاں سے انشاءاللہ. کوئی بھی بات آپ بولتے ہی لوگ عمل کریں گے نہیں ہے, بولتے ایکسپٹ کریں گے نہیں ہے, سن تو لیتے. صحابہ کرام اللہ کا رسول اعلان کرتے نبی بننے کا تو فوراً ایکسپٹ کرنے والے ابوبکر ہیں, علی ہیں, خدیجہ ہیں, سعید ہیں, فوراً ایکسپٹ کر لیے. لیکن عمر ٹائم لیے, عمر کافی ٹائم لیے. ابو سفیان 12-13 سال لگا ان کو مطلب ایکسپٹ کرنے میں. حضرت معاویہ کو 12-13 سال لگے ایکسپٹ کرنے میں. خالد ولید کو 12-13 سال لگے ایکسپٹ کرنے میں. تو بھائی ہم اب بول رہے ہیں نا, تو فوراً میرا بیٹا ختم عمل کرنا شروع کرنا پاسبل نہیں ہے. لیکن وہ آج جو میں سمجھا رہا ہوں نا, اگلے 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کے بعد وہ سمجھ میں آتی, وہاں سے کام کرنا شروع کر. کیوں؟ اللہ کے رسول نے جب پیغام سنایا تو فوراً کو ایکسپٹ کرنے والے بھی تھے, 1-2 سال میں ایکسپٹ کرنے والے بھی تھے, 5-6 سال میں ایکسپٹ کرنے والے بھی تھے, اور 10-12 سال میں 13-14-15-16 سال میں ایکسپٹ کرنے والے. ابو ہریرہ 15-16 سال کے بعد آئے, انہوں 15-16 سال کے بعد ہے, لیکن اتنا بڑا کام کرے رہتی دنیا تک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دنیا بھول نہیں سکتی. ہماری کوئی نماز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اگر میں نماز پڑھنا چاہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی حدیث ابو ہریرہ کی رہتی. اس میں اگر ہٹا دو نماز انکمپلیٹ. زکات دینا چاہ رہے ہیں آپ, ابو ہریرہ کی حدیث آتی, اگر وہ ہٹا دو انکمپلیٹ. حج کرنا چاہ رہے ہیں, ابو ہریرہ کی حدیث آپ کو گائیڈ کرتی, ہٹا دو حج انکمپلیٹ. تو دنیا میں جو بھی آپ عمل کرنا چاہیں گے نا, وہاں پر ابو ہریرہ کی حدیث آپ کی بیچ میں نہیں آئی, وہ انکمپلیٹ ہو جاتا عمل. اتنا بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ, لیکن سمجھے کب انہوں؟ نبی آنے کے 15-16 سال کے بعد ان کو بات سمجھ میں آئی. تو آج ہم سمجھائیں بچوں کو, اب سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ بات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے بعد سمجھ میں آتی اس کو, تب مطلب انہیں کام کرنا شروع کرتا. اسی لیے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں خوش ہونا ہے کہ میں آج بچوں کو سکھا رہا ہوں, میرا بیٹا دین سیکھ رہا ہے ماشاءاللہ. صحابہ کرام کو خوشی ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے, اتنی خوشی. دیکھو آپ لوگ مکہ و طائف میں گئے, سب ناراض, پتھر مار کے بھگا دی اللہ کے رسول کو, بد نصیب ہو گئے وہ لوگ.
بدنصیب ہو گئے. مدینہ گئے, خوشی خوشی نبی کا ویلکم کیا, اور اللہ کا رسول دین لے کر جا رہے تھے. ہر آدمی خوشی خوشی آپ کا استقبال کرتا ہے. کیوں؟ ان کے گھروں میں دین آ رہا ہے, شہر میں دین آ رہا ہے, گھروں میں نبی آ رہا ہے, شہر میں نبی آ رہا ہے. تو جس طرح مدینے کے خوش نصیب صحابہ کرام کو دین آنے سے, اسلام آنے سے, ایمان سے خوشی ہوئی, ہم کو بھی خوشی ہونا اگر دین ہمارے پاس آ رہا ہے تو. میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے, دین میرے پاس آ رہا ہے, خوش ہونا آپ. میرا بیٹا قاعدہ پڑھ رہا ہے, آپ خوش ہونا, کیوں؟ دین گھر میں آ رہا ہے آپ کے. میرا بیٹا جو ہے ناظرہ پڑھ رہا ہے, خوش ہونا آپ کو, دین میرے گھر میں آ رہا ہے. میرا بیٹا نماز پڑھ کے آ رہا ہے, میرے گھر میں دین آ رہا ہے. میرا بیٹا خود سے آ کے ظہر پڑھ کے آیا, میرے گھر میں دین آ رہا ہے. میرا بیٹا عصر مغرب عشاء خود پڑھ کے گھر کو آ رہا ہے, میرا بیٹا میرے گھر میں دین آ رہا ہے. میری بیوی جمعہ خطبہ سن کے گھر میں نماز پڑھنا شروع کری, مجھے خوش ہونا, میرے گھر میں دین آ رہا ہے. میری بیٹی قرآن پڑھ رہی بیٹھ کے, مجھے خوش ہونا, میرے گھر میں دین آ رہا ہے. تو اگر آپ کو خوشی ہو رہی, سمجھو آپ نے دین کا مزہ چکھ لیا. دین کا مزہ جو چکھ لیتا نا, اس کو مزہ آتا, خوشی ہوتی اس کو. آپ کچھ بھی کام کرو, دین کا کرنا, خوشی آپ کے اندر ہوتی. اب دیکھو آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی نے کیا فرمایا, کان اخوان فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے زمانے میں 2 آدمی تھے, 2 بھائی تھے آپس میں. احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بھائی نبی کے پاس بار بار آ کے بیٹھتا تھا, سنتا تھا, بیٹھتا تھا, سنتا تھا, نبی کی باتیں سنتا تھا. والآخر, دوسرا بھائی, یحترف, کاروبار کرنا, بزنس کرنا, کھیتی باڑی کرنا, محنت کرنا, مزدوری کرنا, کما کے لانا, گھر چلانا, وہ کرتا تھا. اب انہیں دیکھا, اس کو اندر سے رہا نہ گیا. میں کام کر رہا ہوں, میں پسینہ بہا رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, میں کیا کروں, میرا بھائی دیکھو آرام سے آ کے بیٹھ رہا, کھا رہا, جا رہا, بیٹھ رہا. بھائی یہ نیچرل ہے. فشکل محترف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محنت کرنے والا, کام کرنے والا, مزدوری کرنے والا, پسینہ بہانے والا بھائی نبی کے پاس آیا. اکر فشکا, اللہ کے رسول میرے بھائی کو سمجھاؤ, کام نہیں, دھام نہیں, محنت نہیں, کچھ بھی نہیں, خالی دین بول کے آ کے بیٹھ جا رہا, کچھ بھی کام نہیں کر رہا, آپ سمجھاؤ ان کو بولے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, تم محنت کر رہے ہو, تمہارا بھائی تمہارے گھر میں دین لے کر جا رہا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا گھر, تم محنت کر رہے ہیں, تم کام کر رہے ہیں, تم مزدوری کر رہے ہیں, تم پسینہ بہا رہے ہیں, تم جا رہے ہیں, تم آ رہے ہیں, تمہارا گھر چل رہا. نہیں, لعلک ترزق بہ, اللہ تم کو جو روزی دے رہا نا, اس کے دین پر عمل کرنے کی برکت سے تم کو روزی دے رہا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو, میں محنت کروں گا تو گھر چلتا, نہیں تو نہیں. یہ دیکھو جب تک دین, اجتماع, پروگرام, نماز, حقیر سمجھ رہے ہو اس کو, کمتر سمجھ رہے ہو اس کو. نو, لعلک ترزق بہ, تم جو محنت کر رہے ہو نا, تم جتنی محنت کر رہے ہو, اللہ اس سے بڑھ کر بہت زیادہ دے رہا ہے, یاد رکھو, ہے نا. تم جو محنت کر رہے ہو, اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ تم کو دے رہا ہے. وہ کیوں بڑھ کے دے رہا ہے معلوم, اس کے دین پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تم کو روزی دے رہا, تم گھر چلا رہا, سمجھ رہے ہو. تو اگر میرا بیٹا دین سیکھ رہا ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ, مجھے خوش ہونا چاہیے میرے دوست. آپ گھر میں خوشی اظہار کرو. آپ کی بیٹی, آپ کے بیٹے, آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کے باپ, اگر گھر میں دین پر عمل کر رہے ہیں, ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے. یہ ماحول اگر ہم بلڈ کریں گے, کریٹ کریں گے, تو انشاءاللہ سکون دن بدن گھروں میں بڑھتا جائے گا, خوشی گھر میں بڑھتی جائے گی. ورنہ یہ بھائی اس کا منہ دیکھنے تیار نہیں, وہ بھائی اس کا منہ دیکھنے تیار نہیں, بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھانے تیار نہیں, انہیں کھانا کھا کے تو انہیں کھانا کھانے آتا, انہیں گیا تو پھر انہیں آتا. ایک گھر میں ڈائننگ ٹیبل ہے تو 6 کرسیاں ایک ساتھ یوز ہوتے چلے ہمارے گھروں. میرے دوست دیکھو دوست, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں جو ہے وہی جسٹ ایک ساتھ 6 کرسیاں بیٹھ کے ڈائننگ ہم کھا رہے ہیں, تو اللہ ماشاءاللہ ایسے ہوں گے
اللہ ان پر اور رحمتیں کرے. لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہے. انہیں گاتے انہیں آتا, انہیں گاتے انہیں آتا, انہیں آتا, خلاص. انہیں گھر میں آتا انہیں رہتا, ایک ساتھ نہیں. کیوں؟ ہمارے پاس جو کنیکشن, جو ریپو بلٹ ہونا وہ ہے نہیں ہمارے پاس. اپنا 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 اپنا, اس کا ٹائم الگ, اس کا ٹائم, اس کا ٹائم, اس کا, سب کا ٹائمنگ الگ ہے, سب کھانا الگ ہے, سب کا سونا الگ ہے, گھر میں آنا الگ, گھر سے باہر جانا. وہ بڈیا میں بیچارے انہیں دروازہ کھولتی, انہیں بند کر لیتی بیچارے. خلاص بیٹا آیا انہیں چھوٹے کھولتی, پھر گیا پھر انہیں بند کر لیتی بیچاری, سمجھے نا. یا تو پھر انہیں آنے سے پہلے فون کرتا, آؤ جی تم گیٹ کھولو, بیوی کو, انہیں آ گیٹ کھول لیتی, انہیں بند کر لیتی. پھر انہیں آ رہا تو انہیں اپنی بیوی فون کر لیتا, میں آ رہا ہوں گیٹ کھولو تم, خلاص ٹچ نہ ہو بس. اب ایسا بھی نہیں, اب سنگل فیملی, مائکرو فیملی, وہ ایک ساتھ 3-4 بھائی رہنے کا زمانہ, وہ بھی نیل کے برابر ہے آج, سمجھے نا. وہ ان کا یہ گلی میں ان کا گھر ہے, وہ گلی میں ان کا گھر ہے, وہ شہر کے وہ گھر, خلاص. یہ میرے بچوں کو میرے بھائی کے بچوں سے کوئی کنیکشن نہیں, میرے بھائی کے بچوں سے میرے بچوں کو کوئی کنیکشن نہیں. یہ ہے ہمارے حالات. تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ دین کو زندہ کریں گے, انشاءاللہ ایمان زندہ کریں گے, انشاءاللہ سکھائیں گے بچوں کو, انشاءاللہ اخلاق سکھائیں گے ان کو, انشاءاللہ اچھے بنائیں گے, اچھا شہری بنانا ہے دوست. یہ بچہ میرا بچہ نہیں, امت کا ہے. میرا بیٹا نہیں, امت کا بیٹا ہے. کیوں؟ یہ بڑا ہونے کے بعد کسی کا شوہر بنتا, کسی کا بھائی بنتا, کسی کا بزنس مین بنتا, کسی کا ڈاکٹر بنتا, کسی کا لائر بنتا, کسی کا کچھ بنتا, کسی کا پڑوسی بنتا. یہ صرف میرا نہیں, امت کا ہے یہ. اور امت کے بچے ہیں نا, وہ ان کے نہیں, وہ ہمارے. یہ بڑا بن کے ڈاکٹر بنے گا نا, یہ میرے بچوں کا علاج کرے گا. ایسے دل میں محبت رکھو میرے دوست. یہ محلے کا ہمارا بچہ ہے نا, یہ آگے بڑھ کر ٹیچر بنے گا, میرے بچوں کو پڑھائے گا انشاءاللہ. یہ ونڈرفل, ماشاءاللہ. بیٹا تم بڑے ہو کے ٹیچر بنو, میرے بچوں کو تم پڑھاؤ بیٹا, ماشاءاللہ. میرے پوتر کو تم پڑھاؤ گے بیٹا, انشاءاللہ. تم بڑے ہو کے ذمہ دار بنو گے, ونڈرفل, ماشاءاللہ. بیٹا متولی بنو گے مسجد عمر بن خطاب کے آپ, انشاءاللہ. آپ بڑے بنیں گے, آپ امام بنیں گے, خطیب بنیں گے, آپ محدث بنیں گے, مفسر بنیں گے. آپ ان کے سامنے ابھارنے والی باتیں کرو دوست, امید والی باتیں کرو, اٹھانے والی باتیں کرو. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ. لیکن اندر سے ہونا. where there is a will there is a way. چاہت ہے راستے بنتے, چاہت نہیں سچ. اور جمعہ آتا, پھر اور ایک جمعہ آتا, پھر بقرعید آتی, پھر جمعہ آتا, پھر جمعہ آتا, رمضان آتا, پھر جمعہ آتا, پھر بقرعید, پھر بالا وائٹ ہوتے پھر ہم بھی کرسی پہ آتے, کرسی سے ہوتے بیڈ سے ہوتے خلاص, ادھر سے ادھر, خلاص, کوئی چینجز نہیں آتے. اور اللہ بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ بندہ جب تک خود نہیں بدلنا چاہے گا نا, اللہ بھی نہیں بدلنا چاہتا اس کو. تو چاہے گا تو میں بدلوں گا, تو نہیں چاہے گا تو نہیں بدلیں گے ہم تم کو. چاہنے والے بندوں کو اللہ بدلتا, بدلنے والے بندوں کو اللہ بدلتا. اچھا چاہتے ہم, ضرور اللہ انسان میں کرے گا انشاءاللہ. دل میں چاہت رکھو, اچھا ہونا, اچھا کرنا. دعا کرو, ہم نہیں کر سکے, اے اللہ ہم تو نہیں کر سک رہے, جو ہماری باتیں سن رہے ہیں اللہ ان کو تو کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کے دل میں اللہ رحم فرما, ان کے دلوں کو پھیر دے. کیوں؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے نا وہ کمال پیدا کر سکتا ہے. ایک آدمی کمال پیدا کر سکتا ہے, ماشاءاللہ. ایک آدمی اگر ذمہ دار, اگر متحرک ہوا, ایکٹیو ہوا, ہر ایک کو کام, بھئی ایک سمر کیمپ رکھے, پورا کام کرتے آپ لوگ نہیں, 1-2 کام کرتے لیکن پورے قوم کا فائدہ ہوتا اس میں. 2-3 کام کرتے لیکن فائدہ پوری قوم کا ہوتا. تو 1-2-3 میں اگر کام کرے نا تو پوری قوم کا بھلا, پورے بچوں کا بھلا, پوری امت کا بھلا. تو ہر ایک کو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن 2-3 پیدا ہونا اور دعا کرنا, اللہ کوئی پیدا کر, اللہ میں تو بیزی ہوں, اللہ میں دکان بیزی ہوں, میں نہیں کر سکوں, اللہ کسی پیدا کر, اللہ دعا کرو. میں جاب میں ہوں, اللہ میں نہیں کر سک رہا, اللہ میرے پاس صلاحیت نہیں, اللہ کسی کو پیدا کرتا کہ ہمارے بچوں کو ایسا کر سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس کے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو شیطان سے محفوظ فرمائے,
آنے والی نسل کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرمائیں، آنے والی نسل کو میڈیا، سوشل میڈیا کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان سے دور رکھے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے نوجوان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمائیں، مساجد کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے سکولز کی حفاظت فرمائیں، ہمارے یونیورسٹیز کی حفاظت فرمائیں، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیں، بیماری سے دور رکھے، وباؤں سے دور رکھے، حادثوں سے دور رکھے، نظر بد سے دور رکھے، ہر طرح کے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔